سعودی عرب کے گلے شکوے دور کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ اور پاکستان کی پریمیئر ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ہیڈ جو ہے یعنی کہ فوج کی پوری قیادت جو ہے وہ سعودی عرب پہنچی ہے اور وہاں پہ مذاکرات ہوں گے۔ نارملی یہ مذاکرات جو تھے یہ ویکنڈ پہ بھی ہو سکتے تھے، بلایا جا سکتا تھا جتنی کہ ماضی کے اندر محبتیں رہی ہیں، لیکن ویک ڈیز پہ بلانا، ورکنگ ڈیز پہ بلانا اس بات کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بھی باتیں ہوں گی آفیشیل ہوں گی، آن دا ریکارڈ ہوں گی۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے ادھار دیے گئے $3 ارب میں سے $1 ارب واپس مانگ لیا، جو کہ حکومت پاکستان نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے چائنا سے پکڑ کے دے دیا۔ اب اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا جو ہے وہ ملک ہے جو بائی دا بک چلتا ہے، ایک ایک آنا ایک ایک پیسہ لکھتا ہے، اس کے مقاصد کی تشریح کی جاتی ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر، یعنی کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کی ڈاکومنٹیشن بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ بوڑھے ہو جائیں۔ اگر اتنی ڈیٹیل کی ڈاکومنٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کافی عرصے سے خراب تھے، اور یہ شاید اس وقت سے خراب تھے جب پاکستان کے وزیر اعظم کو سعودیہ کے حکمران نے اپنے چلتے طیارے سے لا دیا تھا نیچے، یعنی کہ اتار دیا تھا، اور بنیادی بات یہ تھی کہ ہمیں امت مسلمہ کی قیادت کا جو ہے وہ شوق چرایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شوق اگر آپ نے پورا کرنا ہے تو اپنے خرچے پہ کریں، ورنہ امت مسلمہ کے لیڈر جو ہے وہ ہم ہوتے ہیں، یعنی کہ سعودی عرب نے کہا۔ اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی شاید سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی، ادروائز سعودیوں کو جو ہے وہ منانا کتنا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے جو صورتحال اب درپیش ہے، اگر یہ دلوں میں شکر رنجیاں دور بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہم مستقبل کے اندر وہ والے کارڈیل ریلیشن واپس لا پائیں گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت کو بھی اس بات کا بڑا رنج ہے، ملزم کو اس امر کا بہت رنج ہے کہ ارطغرل جیسے ڈرامے چلا کے انڈائریکٹلی ان کے خلاف ایک یہاں پہ سپیس جنریٹ کی گئی۔ پہلے پاکستان کے اندر 2 طبقات ہوتے تھے، ایک طبقہ جو تھا وہ ایران کو اپنے بہت قریب سمجھتا ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور پاکستان کی محبت ان کی ایران کے ساتھ محبت کو بھی میچ نہیں کر پاتی۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو حرمین شریفین کو اپنے دل کے بہت قریب سمجھتا ہے، اور پاکستان کی محبت ان کے لیے لایانی ہو جاتی ہے جب حرمین شریفین کی یا سعودیہ کی یا سعودی فیملیز کی محبت کی بات آتی ہے۔ اور یہ دونوں طبقے جو ہیں یہ باہم سر پٹول بھی رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے معاشرے کے اندر کافی زیادہ فساد اور شر بھی پیدا کیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا جو ارطغرل کی طرح تلواریں اٹھا کے اور جہاد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور یہ طبقہ جو ہے اس کا بھی سعودی عرب کو بہت رنج ہے کہ جناب یہ طبقہ جو ہے یہ دونوں کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تحفظات ہیں۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہیں، اب دیکھیں کہ وہاں پہ کیا مذاکرات ہوتے ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا خدشات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہم نے پاکستان کے اندر ریکارڈ ٹوٹا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت آٹے کی قیمت جو تھی وہ 30 روپے سے کم تھی، تقریباً 30 پیسے سے کم تھی، یعنی 25 سے 26 پیسے فی کلو گرام تھا، اور چینی جو اس وقت دستیاب تھی اس کی قیمت جو تھی، شکر جس کو ہم اب شکر تو نہیں کہتے پنجاب کے اندر لیکن اردو میں اس کو شکر کہتے ہیں، وہ جو شکر تھی وہ 60 پیسے تھی۔ یوں یہ ایکویشن جو ہے پچھلے 71 سال سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو 71 سال سے اگر وہ ایکویشن چلتی ہوئی آ رہی تھی تو یہ طے تھا کہ جب آٹا جو ہے ہول ویٹ آٹا وہ 70 روپے اور 80 روپے کے درمیان پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چینی نے بھی 140 سے 150 کا سفر کرنا ہے، تو وہ سفر جاری ہے آج 110 کا لیول انہوں نے ٹچ کیا ہے، بلکہ کراس کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کیا وہ 140 یا 150 کی طرف رواں دواں ہے اور حکومت بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ شاخسانہ ہے ان دریدہ دہنوں کا جو کہتے تھے کہ ڈالر کی قیمت بڑی اوور ہے، اور یہ ڈالر کی قیمت کو ڈی ویلیو کرن کے تمام فسادات ہیں، تمام حماقتیں ہیں، تمام بونگیاں ہیں، تمام تباہیاں ہیں جو کہ ڈالر کی ڈیویلیوشن کرنے کے نتیجے میں اس معاشرے کے اوپر، اس اکانومی کے اوپر اتر رہی ہیں، اور ابھی یہ آپ نے بھگتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ سویلین لیڈرشپ میں کوئی ایسا کریکٹر نہیں ملا ہمیں، یا ریٹائرڈ فورن سیکٹری کے یا اس طرح کے لوگ جو کہ نارملی ٹریک 2 کیا کرتے ہیں وہ نہیں ملا، فائنلی ہمارے آرمی چیف کو جانا پڑا۔
تو سر سوال سمپل ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پرانی محبتیں بحال ہو پائیں گی سر؟ تو ہماری جو اگر ہم نے کوئی اپنی ایک بحیثیت ایک آزاد ملک کی اور خود مختار ملک کی اپنی ایک فورن پالیسی چلانی ہے تو ہمیں کوئی اس سے اپنا انیشیٹو لینا چاہیے. وہ انیشیٹو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سعودی عربیہ کو بلکہ ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ مانے کہ وہ مسلمان ملکوں کے جو کم از کم جو چیزہ ملک ہیں یا تو وہ خود میٹنگ بلائیں یا ہم بلائیں جس میں اس سارے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطینی ایشو کے اوپر ایک ریویو کیا جائے اور کسی قسم کا کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے اور پاکستان کو پھر اس کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس انیشیٹو کو لینے کے لیے. دوبارہ بات وہ یہ ہے کہ جو ملک خود کمزور ہو چکا ہو نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ سیاسی ابتری کا بھی شکار ہو, سیاسی طور پہ بھی کمزور ہو چکا ہو, اس کے لیے اس قسم کے ڈائنامک یعنی انیشیٹو لینا جو میرا خیال میں ضروری ہے بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں کوئی بریک تھرو آپ کو نظر آئے گی. میرے خیال میں ہمارے تعلقات جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ اکثروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو پہلے والی گرم جوشی تھی وہ نہیں رہے گی. ظاہر ہے کہ انہوں نے جاوید صاحب نے تو ایک بات کہہ دی کہ جناب ان کی نہیں رائے کہ ماضی جیسی جو گرم جوشی ہے وہ واپس آ سکے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیر منیمم تو آپ نے ریلیشن رکھنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو کہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ 25 لاکھ لوگ ہیں ہمارے جو روزگار کرتے ہیں, 6 سے 7 ارب ڈالر آتا ہے وہاں سے ہمیں زر مبادلہ کی صورت کے اندر, ہمارے وہ ایکسپیٹریٹ بھجواتے ہیں. پھر حرمین شریفین ہیں جہاں پہ ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں نے ہر سال جانا ہوتا ہے حج کرنے, اور 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں نے عمرہ کرنے جانا ہوتا. یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر کس لیول پہ ہوں گے پھر اگر وہ نہیں ہوں گے تو؟ دیکھیں رئیس صاحب ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جب تک ہم امریکہ کے کیمپ میں رہے ہمارا اور سعودی عرب کا تعلق بہت اچھا رہا. وہ اس لیے کہ اس خطے کو امریکہ سعودی عرب کے ذریعے ڈیل کرتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودیہ اس خطے میں امریکہ کا نمائندہ ہے اور بڑا واضح ہے. اب اس کے تعلقات امریکہ سے مزید زیادہ طاقتور ہوئے ہیں موجودہ محمد بن سلمان کے دور میں, کیونکہ اس کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یو اے ای نے جو معاہدہ کیا ہے سعودی عرب نے نہ اس کے خلاف بات کی ہے نہ کچھ کیا, بلکہ لگ رہا ہے کہ سعودیہ بھی اسی پیرائے پہ عمل کرے گا. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ جب تک فلسطین کو کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا اس کی حیثیت کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا. یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ کیسے تسلیم کریں گے سارے؟ سعودی عرب نے تو کر لیا, یو اے نے تو کر لیا, لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے. میرا خیال ہے کہ سعودی عرب چاچو کیمپ ڈیوڈ سے لے کے اور یہ 2 نیشن تھیوری والی جو لاسٹ امریکنز نے پیش کی ہے اس میں تمام میں اسرائیل جو کمٹ کرتا ہے اس سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے اور اس کی وائلیشن کرتا ہے, اور اسرائیل کو کوئی جو بھی ایگریمنٹ کے اندر ایگری کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ سمیت اور روس سمیت. امریکہ نے کبھی بھی کوئی گارنٹی پوری نہیں کی اسرائیل کے حوالے سے, اور اسرائیل نے جو مانگا اس کو ملتا ہے. اسرائیل کے پاس تو وہ اسلحہ بھی موجود ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں. آپ 1967 کی جنگ کے حوالے سے دیکھ لیں آج تک ان کو کیا ملا, کسی کو رشین سائٹ پہ بیٹھے تھے, تباہی بربادی کے علاوہ انہیں کیا ملا اس میں سے اسرائیل کے. اب بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کھلم کھلا چائنیز کیمپ میں جا چکا ہے. سی پیک اب آپ اس سے بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے. سی پیک آپ کے سامنے ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کے راستے سے جو ٹریڈ ہونی ہے اس سے اس ملک میں بہرحال خوشحالی تو مجھے پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی, لیکن ایک پیسہ بہت زیادہ آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں. ننگ کے آگے چلا جائے گا نہیں سر, وہ دیکھیں ٹریڈ ہے یہ, آپ نے روٹ دیا ہے نا, ننگ کے آگے چلائے آپ نے روٹ دیا ہے نا, جو یہاں سے گزر کے جائے گا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے گا. یہ وہ نہیں ہے کہ امریکہ نے
اپنا تمام سامان اتارا اپنا کراچی کی پورٹ پہ بن قاسم پہ، اور بغیر کوئی راستے سے آپ نے کچھ سے لیا کوئی نہیں، اور افغانستان لے گئے، صحیح، واپس بھی لے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، تو آپ کو راہداری نہیں ملی۔ ٹھیک ہے۔ اب چائنیز میں راہداری تو کیا مجھے نہیں پتا، مملکت پاکستان اور اس کے خزانے کو کچھ نہیں ملا، اگر کسی کو ذاتی طور پہ ملا ہے وہ تو جس کو ملا سب کو پتا ہے، اس بارے میں 100 رائے ہیں، 100 باتیں ہیں، لیکن کنفرم کوئی بھی کہیں نہیں کرتا، ظاہر ہے، اس لیے ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چائنا سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ چائنا نے ایران کو بھی اتنی لمبی مطلب ہے جتنی آفر کی ہے، اب ایران بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ایران آپ کا ہمسایہ بھی ہے، چائنا آپ کے ساتھ بھی ہے، چائنا ایران کے ساتھ بھی ہے۔ مجھے بتائیں آپ سعودی عرب کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟